سلسلہ دروس اللغہ العربیہ، اس کا کتاب نمبر 2 اور سبق نمبر 6، اس کی 9 تمارین ہم کر چکے ہیں۔ آج 10ویں تمرین جو ہے وہ کریں گے۔ کہتے ہیں جی اقرا المثالین، پڑھیے 2 مثالیں، ثم مربط بین کل من الجملتین، پھر آپ جوڑیے ہر دونوں جملوں میں سے، اور مستعملاً استعمال کرتے ہوئے انا استعمال کرتے ہوئے آپ نے جملہ بنانا ہے۔ وعلم، اور آپ یہ جانیے کہ انا جو ہے، انا من اخوات انا کی اقسام میں سے ہے، حروف مشبہ بالفعل جسے ہم کہتے ہیں، انہی میں سے ہے۔ تو پہلے نمبر پہ ہے ہوا مریض، وہ مریض ہے۔ جملہ دیکھیں، پھر غور کریں، اظن، میرا خیال یہ ہے، میرا گمان یہ ہے کہ انہو مریض، کہ وہ مریض ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ مریض ہے۔ تو جو انا ہے وہ ہم نے پڑھا تھا انا کا انا، لیتا لکنہ لعل، اس طرح ہی کچھ افعال ہیں جنہیں افعال قلوب کہا جاتا ہے، ان کا بھی یہ استعمال جو ہے وہ اسی طرح ہوتے ہیں۔ انا جو ہے وہ انا ہی کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، جب کلام کی ابتدا ہو رہی ہے، جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، تو وہاں انا لگے گا، اور وہی جب کلام وسط کلام میں درمیان میں جب یہ انا آتا ہے تو یہ انا کی صورت میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں یعنی کہ سمپل سا سیدھی سی یہ بات، ایک تو انا کے متعلق کہ ابتدائی کلام میں جہاں بھی کہیں بات ابتدا ہو ہوگی وہاں انا آئے گا، اور جہاں درمیان کلام میں آئے گا انا تو وہ انا کی صورت میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو دوسری بات یہاں پہ یہ کہ انا جو ہے جب وہ وسط کلام میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا وہ پچھلا جملہ جو ہوگا اس کا حصہ ہوگا، یعنی کچھ مل کے بن کے پھر وہ اس کا حصہ بن کے جملہ بنے گا۔ انا سے پورا جملہ بن جائے گا، انا کے بعد جو بھی کلام آئے گا وہ پورا کلام ہوگا، اور انا کے بعد جو کلام آئے گا وہ پورا کلام نہیں ہوگا، کلام کا حصہ ہوگا، اس سے پہلے ایک کلام ہوگا جس کا وہ حصہ بن رہا ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھیں، اظن انہ مریض، وہ مریض ہے، میرا گمان یہ ہے کہ وہ مریض ہے۔ المدرس ما جاء، استاذ نہیں آئے، تو آگے جملہ آ گیا اظن ان المدرس ما جاء، میرا گمان یہ ہے کہ استاذ نہیں آئے۔ تو یہاں آپ دیکھیں 2 جملوں میں فرق آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اظن کے بعد انا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انا درمیان کلام میں آ رہا ہے، اس لیے ایک تو انا آیا، دوسرا اظن میرا گمان یہ ہے، کیا گمان ہے وہ بات اگلے بات جملے سے مکمل ہوتی ہے۔ تو گویا انا ایسے جملے پر آیا جملہ پچھلے جملے کا حصہ تھا، نہ کہ پورا جملہ۔ اس کے بعد دیکھیے انت طبیب، انت طبیب، آپ مریض ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ جملہ بنے گا اظن، میرا گمان یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ آپ کیا ہیں، مریض ہیں۔ تو اب یہاں پہ کیا بنے گا، اظن انک طبیب، سوری طبیب ہے ڈاکٹر، مریض نہیں۔ اظن انک طبیب، میرا خیال یہ ہے کہ آپ کیا ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ ہوا من الیابان، وہ جاپان سے ہے، تو آئے گا اظن انہ من الیابانی، میرا خیال یہ ہے کہ وہ جاپان سے ہے۔ ہی مریض، اظن انہا مریضۃ، میرا خیال یہ ہے کہ وہ کیا ہے، مریض ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو ضمائر ہیں ان کے ساتھ انا لگائیں گے، اور انا لگانے کے بعد جو ان کی شکل بنتی ہے وہ لے کر آئیں گے۔ شکل بننے سے کیا مراد کہ آپ کو پتہ ہے جب ضمیر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، جب شروع کلام میں آئے تو اس کی شکل و صورت اور ہوتی ہے، اگر وہ درمیان کلام میں آئے تو اس کی شکل و صورت اور ہوتی ہے۔ جب کسی کے ساتھ مل کر آئے تو عام طور پہ اسے کیا کہا جاتا ہے، متصل، اور جب وہ جدا ہو کر آتی ہے اسے منفصل کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہم اس بات کا خیال رکھیں گے۔
ہم طلابن، اظن انہم طلابن، انتی جوعا، آپ بھوکی ہیں، کسی خاتون سے مخاطب ہوا جا رہا ہے، تو اظن انکی جوعا، میرا خیال یہ ہے کہ آپ کیا ہیں، بھوکی ہیں۔ المکتبۃ مفتوحۃ، لائبریری کھلی ہوئی ہے۔ اظن ان المکتبۃ مفتوحۃ، میرا خیال یہ ہے کہ لائبریری کھلی ہوئی ہے۔ القہوۃ باردۃ، قہوہ ٹھنڈا ہے، القہوہ، قہوۃ قہوہ، الباردہ ٹھنڈا ہے۔ تو اظن ان القہوۃ، اظن ان القہوۃ، ان اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، یعنی کہ قہوۃ ان کی وجہ سے آئے گا۔ اظن ان القہوۃ باردۃ، محمد ذهب الى مکہ، محمد جو ہے وہ مکہ کی طرف گیا، میرا گمان یہ ہے، تو آئے گا اظن ان محمدا ذهب الى مکہ، میرا گمان یہ ہے کہ محمد جو ہے وہ مکہ گیا۔ فاطمہ تو فی المکتبۃ، فاطمہ لائبریری میں ہے۔ اظن ان فاطمہ فی المکتبۃ، تو فاطمہ پہ آپ کو پتہ ہے کسی صورت میں بھی تنوین نہیں آئے گی، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ ایک اس میں علم ہو، اس کی صفت ہونا، دوسرا اس کے آخر میں گول تا کا آنا۔ جب کسی کے آخر میں گول تا آ جائے اور وہ اس خاص کسی کا نام بھی ہو تو پھر اس پر تنوین نہیں آتی، اسے غیر منصرف کہتے ہیں۔ انتم مدرسون، آپ استاذ ہو۔ اظن انکم مدرسون۔ آگے دیکھیں، اقرأ ما یلی، پڑھیے نیچے آنے والے جو جملے ہیں ان کو پڑھیے۔ اچھا، تو پہلے نمبر پہ ہے، ہم 1 سے 3، 3 سے 10 تک گنتی ساری پڑھ چکے ہیں۔ اب جو یہاں سے گنتی ہم جو پڑھیں گے وہ آپ نے ذرا اس پہ فوکس کرنا ہے، توجہ کرنا ہے۔ دیکھیں، 11 طالبتن، 11 طالبتن، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ 12 طالبتن، 13 طالبتن، یہ گنتی لکھی ہے 11، 11 طالبات، 12 طالبات، 13 طالبات، ٹھیک ہے، 13، پھر 14، 14 طالبتن، 15 طالبات، 15 طالبتن، 16 طالبتن، 16، 17 طالبتن، 17 طالبات، 18 طالبتن، 18 طالبات، 19 طالبتن، 19 طالبات، 20 طالبتن، 20 طالبات۔ آپ نے یہاں پہ ایک بات غور کی ہوگی تھوڑی سی، پہلے نمبر پہ یہ کہ طالبہ ہر جگہ منصوب ہے، منصوب سے مراد ہر جگہ طالبہ پر 2 زبریں آئی ہیں، تو یاد رکھیں 11 سے لے کے 20 تک کی بات ہے، اگرچہ یہ بات آگے بھی ایسے چلتی ہے لیکن فی الحال کیونکہ یہاں پہ اسی کی بات اور اسی کریں گے، 11 سے لے کے 20 تک، اس سے آگے بھی، اس سے آگے جب آئے گی تو پھر اس سے بات کریں گے۔ 11 سے لے کے 20 تک یہ جو معدود ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو گنا جاتا ہے، اس پر ہمیشہ زبر آتی ہے۔ نمبر 1، 11 سے لے کے 20 تک، ایک تو جو معدود ہے اس کو گنتی، جس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، شمار کیا جائے گا، ایک تو گنتی ہے جس کے ذریعے گنا جائے گا، اس کی بات نہیں ہو رہی، گنتی کی بات نہیں ہو رہی، جس کو گنا جا رہا ہے، جس کو معدود کہتے ہیں، وہ 11 سے لے کے 20 تک کیا ہوں گے؟ نمبر 1، وہ ہمیشہ منصوب، منصوب سے کیا مراد؟ ہمیشہ اس پر زبر آئے گی، اگر الف لام نہیں ہے تو 2 زبریں آ جائیں گی، الف لام ہے تو پھر 1 زبر آ جائے گی، یہ غیر منصرف ہے تو دیکھیں یہ طالبہ، طالبتن، 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 یہ 11 سے لے کے 20 تک گنتی ہے، اور سب میں یہ کیا ہے؟ منصوب ہے، ان پر زبر ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ بھی غور کی ہوگی یہاں پہ کہ طالبہ 1 ہے، 2 ہے، 3، یہ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ یعنی کہ 11 سے سٹارٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ 11، 12، 13، 14، اس کے لیے جمع کا لفظ نہیں آیا، طالبہ، ایک طالبہ کو طالبہ کہتے ہیں، اور جمع کو، زیادہ کو طالبات کہتے ہیں، اگرچہ ان کو گنا جا رہا ہے پھر بھی ہر جگہ وہ طالبہ ہی ہے، چاہے وہ 11، 12، 13، 24، کوئی عدد، یہ فرق گنتی میں آیا ہے، جس کو گنا جا رہا ہے وہ واحد ہی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ ایک تو جو عدد ہے
معدود جو ہے وہ کیا ہوگا؟ واحد ہوگا، اور دوسری یہ بات وہ واحد بھی ہوگا، منصوب ہوگا، واحد ہوگا، واحد اور منصوب دونوں، واحد اور منصوب دونوں، یعنی کہ معدود 11 سے لے کے 20 تک ایک تو واحد بھی ہوگا، نمبر 2 منصوب بھی ہوگا۔ اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ 11 سے آگے دہائیاں شروع ہو جاتی ہیں، دہائی یعنی کہ 10، 20، 30، پھر ان کے ساتھ ایک ملتا ہے 21، ایک ملے 11، ایک ملے 31، تو ایک ان میں اکائی ہوتی ہے، ایک ان میں دہائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اکائی ہے 11 اور 12 میں، اکائی اور دہائی دونوں 11، 12، 13، ٹھیک ہے، یا 11، 12 کے متعلق بھی زیادہ بات یہی ہے کہ جس کو گنا جا رہا ہوگا اس کے مطابق آئے گی۔ اگر جس کو گنا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے تو پچھلے دونوں حصے جو ہیں، اکائی بھی اور دہائی بھی، اہدا اکائی ہے، عشرہ دہائی ہے، دونوں مؤنث، طالبہ بھی مؤنث، اسناتا بھی مؤنث، عشرہ بھی مؤنث، اور طالبہ بھی مؤنث۔ گویا عدد معدود 11، 12 میں عدد معدود جو ہے وہ دونوں ایک جیسے ہوں گے تذکیر و تانیث میں۔ اگر وہ مذکر عدد، اگر یعنی کہ معدود مذکر تو عدد بھی مذکر، اگر معدود مؤنث تو عدد بھی مؤنث۔ اگلی بات یہ، آخر یہاں پہ یہ بات یہ کہ کہا تو یہی جاتا ہے 11 سے لے کے 20، 19 تک جو مرکب ہے، یعنی کہ جو عدد ہے اسے مرکب کہتے ہیں، اس کا نام مرکب بنائی رکھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مرکب بنائی۔ اب اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں، بس یہ یاد رکھیں کہ مرکب بنائی 11 سے لے کے 19 تک جو عدد ہوتا ہے، ایک اکائی اور ایک دہائی دونوں مل کے انہیں کہتے ہیں مرکب بنائی، اور ان پر ہمیشہ زبر آتی ہے، سوائے 11 اور 12 کے تمام میں آپ دیکھیں تو یہی ہے۔ بہرحال 12 بظاہر تو 11، 12 میں بھی یہی ہے، لیکن خیر اس پہ پھر بات کریں گے۔ آپ دیکھیں سلاسہ عشرۃ، ستہ عشرۃ، سبع عشرۃ، ثمانی عشرۃ، تو 11 سے لے کے یعنی کہ 13 سے لے کے آگے 19 تک، عمومی طور پر 11 سے لے کے بس ذہن میں رکھیں، 11 سے لے کے 19 تک جو عدد ہے، 19 تک جو عدد ہے دونوں، یعنی کہ یعنی پہلا عدد اکائی اور دوسرا دہائی، دونوں ہمیشہ کیا ہوں گے؟ مبنی بر فتح ہوں گے، دونوں ہمیشہ مبنی بر فتح ہوں گے، یہ یاد رکھ لیں۔ 11 سے لے کے 19 تک جو عدد ہے جس میں ایک اکائی اور ایک دہائی ہے جسے مرکب بنائی کہتے ہیں، یہ ہمیشہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ 12 نمبر تمرین ہے اقرا ما یلی ثم اکتبہ مع کتابۃ الارقام الواردۃ فیہ بالحروف، کہتے ہیں نیچے والے آنے والے جملے پڑھیے، پھر آپ گنتی بھی لکھیے حروف کی صورت میں، یعنی کہ انہوں نے عدد دیا ہے تو اس کو لفظوں میں لکھنا ہے، ہندسوں کی بجائے لفظوں میں لکھنا ہے۔ کم سنوں کا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ سنی سنتن، 19 سال، سنی سنتن، تو 19 کو کہتے ہیں، 19 کے لیے تسع آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ تسع عشرہ، تسع عشرہ، تسع عشرة سنتن، تسع عشرة سنتن، تو اس میں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ پہلا جو ہے وہ ان 11 سے لے کے 19 تک الٹ ہوگا، دوسرا جو ہے وہ اس کے معدود کے مطابق ہوگا۔ تو سنی تسع عشرة سنتن، قرأنا 14 صفحۃ من هذا الکتاب، ہم نے اس کتاب کے 14 صفحات پڑھے، تو 14 کے لیے کیا آئے گا؟ اربع، 14 صفحة، قرأنا 14 صفحة من هذا الکتاب، فی هذا الحافلہ، اس بس میں، حافلہ بس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حافلہ بس، فی هذه الحافلة، اس بس میں 18 راکبن، 18 سواریاں ہیں، وہ خلفہم 15 راکبتن، یعنی کہ 15 مذکر ہیں، 15 مؤنث سواریاں ہیں، 15 18 مرد ہیں سواریاں، اور جو ہے 15 عورتیں ہیں، تو اس میں آ جائے گا
فی هذه الحافلة کیا آ جائے گا، کیا تھا عدد، ثمانیہ، ثمانیہ عشرت، فی الحافلة اس بس میں، ثمانیہ عشرت، ثمانیہ عشر راکبا، وخلفهم خمس عشرت راکبتا، ثمانیت ثمانیت عشر راکبا وخلفهم خمس عشرت راکبتا، هذا فندق صغیر، یہ چھوٹا ہوٹل ہے، فی اس میں 12 غرفاتن فقط، یعنی کہ اس میں صرف 12 کمرے ہیں، تو فی آ جائے گا اثنتا عشرت غرفتن فقط، عثمان لہو 11 ابنن و 12 بنتن، یعنی کہ عثمان جو ہے اس کی 12 بیٹے ہیں اور 11 بیٹے ہیں اور 12 بیٹیاں ہیں، تو 11 کے لیے احد عشر آ جائے گا، عثمان لہو احد عشر ابنن و اثنتا عشرت بنتن، انا حفظت 13 سورتن، میں نے جو ہے وہ 13 صورتیں، تو آئے گا انا حفظت ثلاثۃ عشرۃ، ثلاثۃ عشرۃ سورتن، فی هذا المستشفى 19 طبیب و 17 طبیبہ، یعنی کہ اس ہاسپٹل میں 19 ڈاکٹر ہیں اور 17 جو ہے وہ ڈاکٹرنیاں ہیں، 19 کے لیے آ جائے گا تسع عشرۃ، تسعۃ عشر طبیباً، اور 17 کے لیے ستہ، خمسہ ستہ سبع، سبع آ جائے گا، سبع عشرۃ طبیبتن، قرأنا اليوم ثمانیہ کلمة جدیدة، ثمانیہ عشرۃ، ثمانیہ عشرۃ کلمة جدیدة، آج ہم نے جو ہے 18 نئے کلمات پڑھے، هذا القلم باربع عشرۃ روبیۃ، یہ قلم جو ہے 14 روپے کی ہے، فی هذا العمارہ اس عمارت میں 16 شقتن، شقہ کہتے ہیں فلیٹ کو، شقہ فلیٹ، اس عمارت میں، اس بلڈنگ میں 16 جو ہیں، 16 یعنی کہ خمسہ ستہ عشرۃ شقتن، اس میں جو ہیں وہ 16 فلیٹ ہے، فی هذا الفصل اس کلاس میں 20 کے لیے 20 طالبتن جو ہیں وہ 20 طالبات ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے تمرین نمبر 13 ہے، اکتب العدد، کہتا ہے عدد لکھیے، اعداد لکھیے، من 11 یعنی کہ 11 سے لے کر 11 سے الی 20 تک، وجعل کل من الکلمات تمیزا لہا، اور ان کے بعد آنے والے جو یہاں پہ یہ سارے ہیں ان کو تمیز بنائیں، تو 11 کتابا، 11 یا 12 طالبتاً، 13 دقیقتاً، ٹھیک ہے، اس کے بعد 14 یوماً، خمسہ عشرۃ سیارتاً، 16 رجلاً، سبع عشرۃ سنةً، 8 عشرۃ قریةً، اور اس کے بعد آخری کر لیں 19 طالباً، 19 طالباً، تو یہ تمرین تھی، کہتا ہے 14 نمبر پہ تمرین، آپ تھوڑا اس پہ غور کریں، اقراء المثال، مثال پڑھیں، ثم املی الفراغ فیما یلی علی غرارہ، اسی طرز پر، تو حامد جوعان بھوکا ہے، الطلاب جیاعن طالب علم بھوکے ہیں، مریم جوعا مریم بھوکی ہے، الطالبات جیاعن تو طالبات بھوکی ہیں، تو یہاں پہ آپ نے غور کیا کہ جب کسی مرد کے لیے استعمال ہوگا بطور صفت، یعنی کہ وہ بھوکا ہے اس صفت کے طور پر، تو اس کے لیے جوعان کا لفظ آئے گا، اگر کسی عورت کے لیے آئے کہ وہ بھوکی ہے
تو اس کے لیے جو آ کا لفظ آئے گا. ساتھ ساتھ یہ بھی اسی طرح کوئی بھی آپ لیں ایسا لفظ جس میں آپ کسی کی خوبی بیان کر رہے ہیں، اگر وہ خوبی مرد کی ہو تو اس میں اس کے آخر میں الف نون لگا دیں. اگر کسی عورت کی خوبی بیان ہو رہی ہے، اس میں یعنی کہ یہ خوبی ہے، اس میں یہ صفت پائی جا رہی ہے، تو اچھی خوبی ہے بری خوبی یہ الگ بات ہے. کوئی بھی یعنی کہ خوبی سے مراد کوئی بھی جو صفت ہے جو اس میں پائی جاتی ہے کوئی چیز، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آخر میں کھڑا زبر اور آخر میں یا، کھڑا زبر اور یا لگا دیں کسی بھی لفظ پر. جیسے عطشان ہے نا، عطشان، مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھیں، عطشانو، خالد عطشانو، خالد پیاسا ہے. اب یہ مونس کے لیے آئے گا، اگر خالدہ یہاں پہ آ جائے، خالدہ پیاسی ہے، تو آئے گا خالدۃ عطشا، آخر میں کھڑا زبر اور یا، خالدۃ عطشا. ابراہیم شبعان. اچھا جی، آخری بات یہ کہ جوان یا جوا جو بھی ہو، دونوں دونوں کی جو جمع آئے گی، چاہے وہ مذکر کی ہو چاہے مؤنث کی ہو، وہ جیاؤن فعالن کے وزن پر آئے گی. جیاؤن کے وزن پر، فعالن کے وزن پر. ٹھیک ہے، جیسے خالد عطشان، خالد پیاسا ہے اور خالدۃ عطشا، خالدہ پیاسی ہے. اب الخالدون یعنی کہ جمع آ جائے گی خالدون کی، خالدون جیاؤن، اور اتاشن، خالدون خالدون اتاشن، اور خالدات، خالدات اتاشن، دونوں کے لیے اتاش، جیا اتاش. ابراہیم شبعان، ابراہیم یعنی کہ بھرا ہوا، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے. تو مونس کے لیے ابراہیم کی جگہ فاطمہ لگا لیں، تو مونس کے لیے کیا آئے گا؟ ابراہیم فاطمہ تو شبع، فاطمہ تو شبع، فاطمہ جو ہے وہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے. تو اس کی جمع آئے گی ابراہیم، ابراہیم کی جمع بنا لے ابراہیمون، یا جو بھی اس کی جمع بنے گی، تو اس کے ساتھ آئے گا ابراہیم، ابراہیمون شبعون، شبعون. اور اسی طرح فاطمات، فاطمات شبعون. المدرس غضبان، استاد غصے میں ہے، تو آئے گا المدرسۃ غضبا، استانی غصے میں ہے، غضبا. تو المدرس کی جو جمع جو غضبان کی اب جمع بنے گی وہ غضاب بنے گی، غضاب. ٹھیک ہے، غضاب. ٹھیک ہے، اسی طرح المدرسۃ شبعا، تو المدرسات شبعون، المدرسون شبعون، دونوں کے لیے ایک جیسا استعمال ہوگا. یوسف کسلانو، یوسف سست ہے. اور یوسف کے مقابلے میں کسی خاتون کی بات کر لیں، ہندو، ہندو کسالہ، ہند جو ہے وہ، نو سوری، وہ جمع کی بات ہو رہی ہے. اور ہند جو ہے وہ کیا ہے؟ کسلا، ہند کسلا ہے، یعنی کہ وہ سست ہے. کسلان مرد سست ہو تو کسلان، اور عورت سست ہو تو کسلا. اسی طرح جو یوسف ہے اس کی جو جمع آئے گی اب ان دونوں کے لیے کسالہ، کسالہ آئے گی. پہلے جمع کسال کے وزن پر آ رہی تھی، فعالن کے وزن پر، لیکن جو کسلان ہے اس کی جمع کسالہ، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے. اچھا، کسالہ کا لفظ استعمال ہوگا دونوں کے لیے. تو یہ تھا ایسا لفظ جو بطور صفت کسی کے لیے استعمال ہو مؤنث کے لیے، تو آئے گا فعلا کے وزن پر، فعلا کسلا، فعلا کسلا غضبا، اسی طرح فعلا کے وزن پر. اور مؤنث کے لیے فعلانو کے وزن پر آئے گا، مذکر کے لیے فعلانو کے وزن پر آئے گا. اور جمع جو ہے اس کی اکثر فعالن کے وزن پر، فعالن جیاعن کے وزن پر آئے گی. ٹھیک ہے، اور لیکن یہ کسلان جو ہے اس کی جمع جو ہے وہ کسالہ آتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں کے لیے، چاہے مذکر کے لیے چاہے مؤنث کے لیے. تمرین نمبر 15 ہے، تأمل ما یلی، آنے والی مثالوں پر غور و فکر کیجیے.
اچھا کسی سے آپ نے پوچھنا ہو یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ لیما، اس کے لیے عربی میں لمازا استعمال ہوتا ہے، تو اس کو شارٹ کر کے لیما بولتے ہیں۔ لمازا کو شارٹ کیا لیما، لمازا کے بجائے لیما۔ لیما خرجتا من الفصل، آپ کیوں نکلے ہیں من الفصل کلاس سے؟ اخرجتا من الفصل، جی۔ تو لیما جب آپ، ایک تو سوال کا انداز یہ ہے کہ جو آپ سے پوچھا جائے کیوں نکلے، تو آپ کو اس کا ریزن دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ وجہ بتانی، پوچھنے والے نے یہ پوچھا آپ کیوں نکلے ہیں، وجہ پوچھ رہا ہے تو اس کا جواب اور ہوگا۔ لیکن آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ نکلے ہیں کلاس سے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے جواب میں دو طرح کے جواب دے سکتے ہیں، جی، نعم، جی ہاں، جی ہاں، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جی میں نہیں نکلا۔ ظاہر بات ہے اخرجت من الفصل، پوچھنے والا جب پوچھ رہا ہے تو اس نے آپ کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس نے پوچھا ہے، تو اس کے جواب میں آئے گا نعم، جی ہاں۔ تو اب لیما کی ایک اور صورت یہ ہے کہ لیما کو لیما کر دیتے ہیں، صرف لیما، کیوں؟ بجائے اس کے کوئی جملہ بولا جائے پورا، کیوں نکلے، بس لیما، کیوں؟ اسی طرح لیما ضربت هذا الولد، آپ نے اس بچے کو کیوں مارا ہے؟ اضربت هذا الولد، کیا آپ نے اس بچے کو مارا ہے؟ نعم، جی ہاں۔ لیما، کیوں مارا ہے؟ کوئی جملہ نہیں بولنا، صرف لیما اس کے جواب میں۔ یعنی کسی سے آپ نے وجہ پوچھنی ہو تو اس کے لیے لمازہ آتا ہے، پھر اس کی ایک شارٹ صورت جو ہے وہ لیما آتا ہے، لیما۔ پھر جب اس کی ایک اور صورت لیما کی، وہ لیما ہے اس صورت میں جب آپ کا جواب ہاں میں ہو، تو پھر وہ پوچھنے والا آپ سے اس ہاں کی وجہ پوچھے، تو اس کے لیے لیما آتا ہے۔ اب اکتب الاسماء المجرورہ و منصوبہ، تو اب انہوں نے کہا کہ اسماء جو ہیں ان پر ذرا غور و فکر کیجیے، مجرورہ اور منصوبہ۔ آپ یعنی کہ حامدن، اس نے یہ کیا ہے کہ پہلے پر زبر زیر زبر پیش لگا دی ہے، پیشیں لگائی ہوئی ہیں۔ وہ کہتا ہے اب آنے والے جو اسماء ہیں ان پر آپ نے تو دو زیریں لگانی ہیں اور دو زبریں بھی لگانی ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو اسم کی تقسیم ہے وہ تین طرح سے ہے۔ آخری